ایران امریکہ خفیہ تعلقات کل اور آج۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک دم اچانک ہی بہتری نہیں آئی۔ دونوں ممالک بظاہر ایک دوسرے سے الفاظ کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن دونوں کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی 1980 سے جاری تھی۔ عراق ایران جنگ کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت تعلقات کا آغاز ہوا جب عراق سے جنگ لڑنے کے لیے ایران کو اسلحے کی ضرورت ہوئی۔ لبنان میں خانہ جنگی کے دوران کئی امریکی اغوا کر لیے گئے تھے، جس میں حزب اللہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ ان لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ پلان کے مطابق امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران کو اسلحہ فراہم کرے گا اور ایران ان امریکیوں کی رہائی کی کوشش کرے گا۔ اگست 1985 سے اکتوبر 1986 کے درمیان ہزاروں ٹینک شکن ٹاؤ میزائل اسرائیل نے ایران کو فراہم کیے، جو عراق کے خلاف جنگ میں استعمال کیے گئے۔ اس کے بدلے میں ایرانی حکومت نے حزب اللہ ملیشیا کو کئی امریکی رہا کرنے پر آمادہ کیا، لیکن چند امریکی ابھی بھی حزب اللہ کی قید میں تھے اور باقی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس معاہدے کا بھانڈا تب پھوٹا جب نومبر 1986 میں ایران کے ایک سینئر آفیشل مہدی ہاشمی نے اس معاہدے کے بارے میں لبنانی میگزین الشرح کو خفیہ معلومات فراہم کی۔ مہدی ہاشمی ایران کے سیاسی و مذہبی رہنما آیت اللہ منتظری کے داماد کا بھائی تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے سخت خلاف تھا۔ اس کے نزدیک امریکہ یا اسرائیل سے کسی طرح بھی تعاون کرنا غلط تھا۔ اس وجہ سے مہدی ہاشمی نے اس پلان کی معلومات لبنان کے میگزین الشرح کو فراہم کی۔ اس جرم کی پاداش میں ایرانی حکومت نے مہدی ہاشمی کو بعض الزامات لگا کر 1 سال کے اندر ہی پھانسی دے دی۔ لبنانی میگزین الشرح نے اس خبر کو چھاپ دیا تو امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن کو قومی ٹیلی ویژن پر بیان دینا پڑا، جس میں اس نے کہا کہ وہ خود بھی اس معاہدے سے بے خبر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن اسلحے کے بدلے قیدیوں کی رہائی والا معاملہ خود ان سے مخفی رکھا گیا تھا۔ اس پلان میں حصہ لینے والے امریکی عہدیداروں پر عدالتی کارروائی ہوئی اور بعض کو سزائیں بھی ملیں، لیکن بعد میں نئے امریکی صدر جارج بش سینئر نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس پلان کو ایران کونٹرا اسکینڈل یا ایران گیٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں۔ ایرانی حکمرانوں نے ایٹم بم بنانے سے توبہ کر لی ہے، جس کے بدلے میں امریکہ نے ایران پر سے اقتصادی و معاشی پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب اچانک ہی نہیں ہوا، بلکہ ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، جن کے نتیجے میں دونوں ممالک باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ ایران کے نزدیک اصل دشمن سعودی عرب ہے، جو کہ ایران کے علاقائی عزائم میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب نہ ہوتا تو ایران عراق کے بعد بحرین اور یمن میں بھی سنی حکمرانوں کو ہٹا کر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھا دیتا، لیکن سعودی عرب کی زبردست حکمت عملی سے ایران بحرین اور یمن دونوں میں ناکام ہوا ہے، جس کے بعد ایران کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کو داخلی انتشار میں الجھا کر اپنے علاقائی عزائم کو پورا کر سکے۔ اس مقصد کے لیے ایران نے اپنے ایٹم بم کا منصوبہ بھی ترک کر دیا ہے اور امریکہ کی گود میں بیٹھنا بھی منظور کر لیا ہے۔ ایران کے ان علاقائی عزائم کی وجہ سے کئی عرب ریاستیں عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا ایران اپنے مکروہ عزائم میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی فرقہ وارانہ شورش کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ خمینی انقلاب کے بعد پاکستان میں ہزاروں افراد ایران کی برآمد شدہ فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ 10,000 سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس سے دگنی تعداد معذور ہو چکی ہے۔ اگر ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں اس کے انتہائی برے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایران کو اپنی اوقات میں رہنے کا سبق سکھائے۔